الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امتا واحدہ۔ حقیقت یہ ہے تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، تمہارا دین ایک ہی دین ہے، تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے، ملت توحید، اور تمہاری جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فَاعْبُدُونِ، سو عبادت صرف میری ہی تم نے کرنی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن لوگوں نے اس ہدایت کو نظر انداز کر کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، کوئی بات نہیں، سب نے لوٹ کے ہماری طرف آنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، بہرحال جو کوئی بھی میدان عمل میں اترے گا بشرطے کہ اس کے ساتھ ایمان کی دولت موجود ہو، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اپنے براہ راست عمل کے علاوہ لکھ بھی تو رہے ہیں ساتھ۔ اللہ کتنی تسلی دے۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست کا عنوان اتحاد امت اور صراط مستقیم ہے۔ بعض ساتھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا موضوع ہے، اتحاد امت اور صراط مستقیم۔ اتحاد امت تو خود صراط مستقیم ہے۔ اختلاف امت اور صراط مستقیم کی تو سمجھ آتی ہے، جو گزشتہ نشست میں ہم نے بات کر لی ہے۔ یہ شاید ابتدا میں لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اتحاد امت اور صراط مستقیم، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ میں آج اس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں، اتحاد امت اور صراط مستقیم۔ کیوں؟ یہ سکہ رائج الوقت موضوع بن چکا ہے، ہر ایک اس موضوع کو رگڑا دے رہا ہے۔ ایمان والے تو ایمان والے ہیں، شیطان والے بھی مسلمانوں کی وحدت کے نام پر میدان میں ہیں، اتحاد امت کے عنوان سے میدان میں ہیں۔ شیطان کے پیروکار بھی اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد امت کے لفافے میں سارا گن لپیٹ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، حالانکہ وحدت مسلمین وحدت اسلام کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ وحدت مسلمین کی بات کریں اور اس میں وحدت اسلام نہ ہو تو یہ کھوکھلا نعرہ ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا پسندیدہ موضوع بلکہ مشغلہ بن چکا ہے، سارے اس موضوع کے تحت میدان میں، میں بھی ہوں، آپ سارے ہیں، تو مجھے بھی تولیے گا، آپ کا حق بنتا ہے آپ کا۔ تو اس لیے میں نے عنوان یہ رکھا ہے، اتحاد امت اور صراط مستقیم۔ ایک تو شیطان کے پیروکار لوگ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ انہوں نے اسلام کے مختلف ایڈیشن نکالے ہوں، اپنے یہودی ایڈیشن کو وہ اسلام کا نام دے رہے ہیں، اس میں وہ دو رائے رکھتے ہی نہیں رکھتے، وہ دوسری رائے وہ رکھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اسلام اس کا نام ہے۔ حضرات محترم، آپ سے میری پہلے بھی بات ہو چکی اختلاف امت کے حوالے سے، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک کھلے کافر ہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، رہیں کھلے کافر، اسلام انہیں برداشت کرتا ہے، احترام نہیں دیتا، برداشت کرتا۔ لا اکراہ فی الدین۔ ایک منافق ہے، منافق کون تھے حضور کے زمانے میں؟ دلوں میں کفر تھا، زبان پر وہی اسلام تھا جو اسلام اللہ کے نبی بات کرتے تھے، جس اسلام کی بات، زبان پر وہی اسلام تھا، اسلام کا کوئی نیا ایڈیشن ان کی زبان پر یا ان کے عمل میں نہیں تھا۔ غلطی کرتے ہیں وہ سکالرز، وہ علماء
جو آج کے فتنے کو منافقین سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ منافقین نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے منافقین دلوں میں کفر رکھتے تھے اور بظاہر وہی اسلام رکھتے تھے جس اسلام کی بات ہمارے نبی کرتے تھے۔ آج کا جو منافق ہے وہ زبان پر بھی کفر رکھتا ہے، دل میں بھی کفر رکھتا ہے، اپنے کفر کو اسلام بتاتا ہے اور اسلام کو کفر بتاتا ہے۔ اسلام کو اس سے سنگین فتنے سے واسطہ 1400 سال کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں پڑا۔ تو یہ وجہ بنی کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، اور دوسری وجہ میرے اپنے لوگ بھی بنے، جو بیگانے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو بتا دی اپنے یہودی ایڈیشن کو وہ اسلام کہتے ہیں، اس پہ وہ دو رائے نہیں رکھتے۔ جو میرے اپنے ہیں وہ بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں میری طرح، اتحاد امت پہ، اور اتحاد امت کا کلہاڑا انہوں نے اس طرح ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، فرقہ واریت کے خاتمے کی بات وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سب کو برابر رگڑا دیتے چلے جاتے ہیں، حق کو باطل کو مکس کر کے رگڑا دیتے ہیں۔ حضرت کی تقریر کی واہ واہ ہو جاتی ہے، کیا ہر دل عزیز شخصیت ہے، کوئی بھی اس سے ناراض نہیں ہے۔ یہ تو منافق کی علامت ہے حدیث میں کہ کوئی بھی کسی سے کہ جس سے کوئی بھی ناراض نہ ہو، حدیث کے مطابق وہ منافق ہے۔ کہتے حضرت نے کیا تقریر کی ہے، دل آزاری والی بات تو ان کی تقریر میں چھو کے بھی نہیں گزرتی۔ دیکھیں ہر فرقہ پسند کرتا ہے ان کو، حضرت کی تقریر پہ واہ واہ ہو جاتی ہے، اور حضرت کی جو غیر جانبدارانہ تقریر ہوتی ہے فرقہ واریت پر تنقید کرتے ہوئے، وہ حق کو مزید غبار آلود کر دیتی ہے۔ سننے والے کے سامنے حق غبار آلود ہو جاتا ہے، وہ جائے تو کہاں جائے، یا سب کو سچا سمجھے یا کہنے والے کو منافق سمجھے، کہاں جائے وہ؟ تو باطل کو اس غبار آلود تقریر، تحریر اور طرز عمل کے پیچھے چھپنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بیگانے میرے اپنوں کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، فلاں کو نہیں دیکھا، کیا بات ہے ان کی، بیگانے باقاعدہ حوالے دیتے ہیں، تمہارے اپنے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھو، تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو حضرات محترم، اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی، یہی دو بڑی وجوہات ہیں۔ شیطان سمجھوتا نہیں کر رہا، اپنے یہودی ایڈیشن کو اسلام کہہ رہا ہے، میرے اپنے سمجھوتا کر رہے ہیں، سمجھوتا کرتے ہوئے ایسی کھچڑی پکا دیتے ہیں کہ میرے امتوں کے سامنے حق غبار آلود ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج پھر آپ سے اس موضوع پہ بات کی جائے، پھر عالمی صورتحال بھی اس بات کے متقاضی تھی کہ میں آپ سے اس پہ بات کروں کہ اتحاد امت اور صراط مستقیم، کہ اتحاد کیا بلا ہے، امت کیا ہے۔ اصولی باتیں کروں گا، بس میری ڈومین یہاں تک ہی ہے، آگے میں جکڑا ہوا، لیکن مجھے خوشی ہے میرے سامعین میں آپ جیسے لوگ، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جن کے سامنے میں سمجھتا ہوں اصولی باتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں، بس اس لیے اصولی باتیں کروں گا۔ اتحاد امت کا اولین مرحلہ، پہلی سیڑھی، اولین قدم ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بنیادی علوم سے بہراور ہوں، جو بیسک نالج ہے وہ خود آپ کے پاس ہو۔ آپ بیسک نالج کے بارے میں علماء کے بھی محتاج نہ رہیں، اگرچہ آپ رہنمائی میں محتاج رہیں گے، لیکن بیسک نالج اتنا آ جائے آپ کے پاس کہ بیسک نالج کے بارے میں آپ کے ذہن میں تشکیک نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس نالج کے ساتھ یقین کی نعمت آپ کو میسر ہو، خواہشات نفسانی کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو۔ حضرات یہ بند کر دیں، آگے جگہ نہیں ہے، اس کو لاک کر دیجیے گا، قاری صاحب اس کو لاک کر لیں، بند کر لیں۔
بند کر دیں اس کو. احوا کا خواہشات نفسانی، احوا باقاعدہ مستقل خود ایک عنوان ہے. احوا خواہشات نفسانی، جس کو ویسٹرن کلچر کے اندر یا ویسٹرن لا کے اندر کسٹم کہتے ہیں، پھر اس پہ بات ہوگی. یہ کسٹم احوا ہے. خواہشات نفسانی نے جب اکثریت پکڑ لی تو اس کو کسٹم کہتے ہیں. کسٹم پارلیمنٹ میں آ جائے تو قانون ہو جاتا ہے. اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ قانون کی روشنی میں بات کریں گے. ہمارے ہاں احوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. علم ہے، علم کے ساتھ یقین کامل آپ کو ہو. تشکیک نام کی کوئی چیز آپ کے قریب سے نہ گزرے. اتحاد امت کا پہلا قدم یہ ہے. اتحاد امت کا آغاز میرے اور آپ کے دل سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے شعور سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کی قوت تمیز سے ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کی قوت فیصلے سے ہوتا ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے اتحاد امت کا. اتحاد امت کے کھوکھلے نعرے امت میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتے. یاد رکھیے، اتحاد کا آغاز میرے اور آپ کے دل سے ہوتا ہے، اویئرنیس سے ہوتا ہے. دین کے بارے میں آگاہی ہو، خود شناسی ہو، خود آگاہی ہو، دین کے بارے میں ہو، بیسک نالج کے بارے میں اس پر پورا یقین ہو، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. پھر ان بنیادی چیزوں کو جو پہنچانے والا پہلا، دوسرا، تیسرا طبقہ ہے، خیر القرون، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بارے میں. یہ ہے بیسک نالج. اللہ کی الوہیت پر مکمل یقین ہو آپ کو، اللہ کی ساورنٹی پہ مکمل یقین حاصل ہو آپ کو، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک صرف نظریاتی طور پہ نہیں، عملی طور پر بھی مسلم ہو. اللہ کی صفات کسی اور میں نہ پائی جائیں جیسی اللہ کی صفات ہیں. اللہ مختار کل ہے. اللہ نے اپنا اختیار کسی کو عطا نہیں کیا، بگاڑنے کا، بنانے کا. قسمت کو بگاڑنا، بنانا اللہ کا کام ہے. آبادیوں کو برباد کرنا، بنانا اللہ کا کام ہے. عزت دینا، ذلت دینا اللہ کا کام ہے. دل کے بیت کو جاننا اللہ کی صفت ہے. آنکھ کی خیانت کو جاننا اللہ کی صفت ہے. یعلم خائنۃ الاعین، دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جاننا اللہ کا کام ہے. اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ ہر جگہ اپنی صفات کے حوالے سے موجود ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا علم ہر جگہ کام کر رہا ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ کام کر رہی ہے. خود اللہ کی ذات عرش پر ہے، کیسے ہے ہم نہیں جانتے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. یہ جو صفات ہیں، دو ہیں، تیسرا اللہ، تین ہے، چوتھا اللہ، چار ہیں، پانچواں اللہ. ان صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. دنیا کی کوئی مخلوق ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ کی الوہیت کے بارے میں آپ کلیئر ہو. اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں آپ بالکل واضح عقیدہ رکھیں. ختم نبوت پہ اختتام ہو چکا ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے. نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خود اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی. میں آخری نبی، میں آخری رسول، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں. ختم نبوت، وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا. اب اوپر سے کسی کو منصب نہیں مل سکتا. یہ سارے فیصلے اب امت کے اراکین، امت کے افراد کریں گے، سربردہ افراد. یہ شورا کریسی ہے، شورائیت کرے گی، ڈیموکریسی نہیں ہے. انشاءاللہ وقت میں لگا تو اس پہ بھی بات کریں گے. اسلام میں شورا کریسی ہے، ایک محدود پیمانے پہ، ورنہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے امیر کے اختیارات پر. وہ خیر ایک انتظامی معاملہ ہے، لیکن وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، رسول کی رسالت پہ، ختم نبوت پہ ایمان کامل ہو. اس طرح کا ایمان ہو کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا. اب اوپر سے کوئی وحی نہیں آ سکتی، کوئی منصب کسی کو تفویض اوپر سے نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی.
ان پہ انگلی رکھیں گے قرآن پہ انگلی آئے گی، اللہ پہ انگلی آئے گی۔ یاران نبی پر انگلی نہیں رکھ سکتے، انہی کے ذریعے قرآن پہنچا ہے، احادیث پہنچی ہے، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر اصحاب نے جو آپ تک الفاظ پہنچائے ہیں، الفاظ سے جو معنی انہوں نے سمجھے ہیں، اس پر بھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کہ صحابی نے آپ کو قرآن کی آیت بیان کی، حدیث بیان کی، اور ساتھ اس کا مطلب بھی واضح کر دیا، 1400 سال بعد آپ کوئی اور مطلب نہیں لے سکتے۔ صحابی نے قرآن کریم سے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کا پیٹرن طے کر دیا، پیراڈائم طے کر دیا۔ آپ اجتہاد کا کوئی نیا موڈ، نیا پیٹرن، نیا پیراڈائم نہیں لا سکتے۔ یہ بڑے اصولی باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بڑی اصولی باتیں کر رہا ہوں، اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی علم آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، ہر فرد بشر کے پاس۔ ہاں آگے جو اسپیشلٹیز ہیں، آگے کوئی قانون دان بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی سیاستدان بنتا ہے، اس کا اپنا ہے، لیکن بیسک نالج حلال حرام کے بارے میں، فتنوں کی آگاہی کے بارے میں، اسلام اور کفر میں حد فاصل کے بارے میں کسی فرد بشر کو راہ فرار حاصل نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ کھانے پینے سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہے اتحاد امت کا آغاز۔ تو ذمہ دار تو میرے سمیت ہم سب ہیں۔ اگر ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، اور یقیناً ہے، اس کا ذمہ دار معاشرے کا فرد ہے۔ پھر وہ دانشور ہیں، چاہے وہ دینی دانشور ہوں یا دنیاوی دانشور ہوں، جو اتحاد امت کے نام سے شیطان کے راستے دکھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اتحاد امت کا دوسرا مرحلہ ان بنیادی علوم کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کا محتاج ہے، بلکہ ہر مرحلہ پہلے مرحلے کا محتاج ہے، جس پر میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ یہ سارے 4 5 6 مرحلے آئیں گے، میں اس پہ بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، آپ کے پاس جو یقین حاصل ہو چکا ہے، جو بیسک نالج آپ گین کر چکے ہیں، اس کی روشنی میں آپ اپنا تجزیہ کریں، آپ کہاں فال کرتے ہیں۔ آپ امتی بھی ہیں کہ نہیں؟ اتحاد تو دور کی بات ہے، بیسک نالج کے بغیر تو اتحاد بھی کچھ نہیں، امتی بھی کچھ نہیں۔ بیسک نالج مل گیا، اس کی روشنی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ امتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اتحاد تو بہت دور کی بات ہے ابھی، کہ آپ امتی بھی ہیں کہ نہیں۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت کافرہ، امت مسلمہ۔ وہ امت جو حضور پہ ایمان لے آئی وہ امت مسلمہ ہے، امت اجابہ جو دعوت قبول کر چکی ہے۔ امت دعوت یہودی، نصرانی، یہ جتنے بھی مجوسی، یہ بھی اللہ کے نبی کی امت ہے، لیکن یہ امت کافرہ ہے، امت دعوت ہے، ان تک دعوت پہنچی، مانتے نہیں ہیں۔ اب ان بنیادی علوم کی روشنی میں نے اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں، کس خانے میں ہیں۔ ہم امتی ہیں کہ نیشنلسٹ ہیں، فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ ادھر اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، ادھر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی لگتا ہے۔ بھائی اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو پھر سب سے پہلے ترکستان ہے، پھر سب سے پہلے ہندوستان ہے، پھر سب سے پہلے عربستان ہے، پھر سب سے پہلے عجمستان ہے۔ امت کہاں گئی یہ بتائیں؟ آپ امتی ہیں کہ نیشنلسٹ ہیں، یہ فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو ملک کے مفاد عزیز ہیں کہ امت مسلمہ کے مفاد عزیز ہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ باہر سے آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کی سنگ بنیاد ملک کو بناتے ہیں کہ امہ کو بناتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ ملک کو بنیاد بناتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار نہ کریں، کہ امت مسلمہ کا تقاضا پھر یہ ہے کہ پاکستانی اور ترکی میں فرق، عربی اور عجمی میں فرق نہیں ہے۔ گولی اس کو لگے، تکلیف مجھے نہ ہو، میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ میرے بھائی کو گولی لگے اور میں کہوں میں دوسروں کی لڑائی کیوں لڑوں، میں غیروں کی لڑائی کیوں نہ لڑوں،
خدا کی قسم یہ چیز تو ایمانی بحران کا پتہ دیتی ہے. دوسروں کی لڑائی، پرائم منسٹر کو دوسروں کی لڑائی لڑنے کا مینڈیٹ کسی نے نہیں دیا. اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مذہبی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے. کتنا نظریاتی بحران کا شکار بندہ ہے. کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، صاف بات ہے ہمارے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر عام ملکی مفاد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں ضرور کریں، آپ اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار نہ کریں. امت مسلمہ کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں ملک نہیں دیکھا جاتا، اس میں امت دیکھی جاتی ہے. امت کی بنیاد نظریے پر ہوتی ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ امتی ہیں کہ نیشنلسٹ ہیں. اگلی بات، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ امتی ہیں کہ ریشنلسٹ ہیں. اگر آپ امتی ہیں تو پھر امت تو وحی کی پابند ہے، ریشنلزم کی پابند نہیں ہے. عقل اس لیے ملی ہے کہ وحی کو سمجھا جائے. عقل اس لیے نہیں ملی کہ آپ وحی کو سمجھاتے پھریں. عقل آپ کو کیوں ملی ہے؟ وحی کو سمجھیں. عقل اس لیے نہیں ملی کہ وحی کو سمجھانے لگ جائیں آپ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وحی کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے. وحی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان وزڈم ختم ہو گئی، اللہ کے نبی کا فرمان اللہ کی مہر لگ گئی. آگے بچا کیا؟ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم امتی ہیں کہ ریشنلسٹ ہیں. اگلی بات، امت کی بنیاد نظریے پر ہوتی ہے. میں بھی اسی کے اندر شامل ہوں. کتنے مسلمان ہیں جو کھڑے ہو کے بتا سکے کہ میں مسلمان کیوں ہوں اور میں عیسائی کیوں نہیں؟ میں مسلمان کیوں ہوں، میں یہودی کیوں نہیں؟ میں مسلمان کیوں ہوں، میں قادیانی کیوں نہیں؟ پڑھے لکھے مسلمان، جاہلوں کی بات نہیں کرتا. مقابلے کے امتحان دینے والے مسلمان، دن رات پڑھائی میں ایک کرنے والے مسلمان، ہماری دنیاوی درسگاہوں میں ٹاپ کرنے والے مسلمان، شناختی کارڈ کے مسلمان کتنے ہیں جو کھڑے ہو کے بتا سکیں میں مسلمان ہوں تو اس لیے، میں اگر کافر نہیں ہوں تو اس لیے. اگر نہیں بتا سکتے تو اپنے آپ کو امت میں شامل نہ کریں. امت بہت عظیم چیز ہوتی ہے. آج کسی سے بھی آپ بات کر لیں وہ ہنس کے کہے گا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس لیے مسلمان تھا. اگر میں کسی انگلینڈ میں پیدا ہوتا تو کسی کرسچن کے گھر پیدا ہوتا عیسائی ہوتا. اور بڑی لاپرواہی سے آپ کو جواب دیتے نظر آئیں گے مسلمانوں کے بچے. یہ نظریاتی بحران ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ بڑے بڑے نام کے سکولوں میں بچوں کو داخل کر دیتے ہیں، استنجا کرنا نہیں آتا. دعائے قنوت تو پل صراط ہے. باپ مر جائے تو جنازہ نہ پڑھ سکے بیٹا. امت کے لانے کا حق کس نے دیا ہوا ہے؟ امت کی بنیاد نظریے پر ہوتی ہے. امت کی بنیاد فلسفیانہ نعروں پہ نہیں ہے. اسلام ہمارا مذہب، جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت. آپ ہی پھر اوپر لائے تھے نا. یہاں میرے سامعین میں بھی معذرت کے ساتھ بہت سے بیٹھے ہوں گے، لیکن ذرا نعرے پہ غور تو کریں. اسلام ہمارا مذہب، سوشلزم ہماری معیشت، جمہوریت ہماری سیاست. اسلام کے تو آپ نے ٹکڑے کر دیے. کیا اسلام میں معیشت نہیں ہے؟ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ اسلام کرسچینٹی نہیں جس کو آپ ویٹیکن میں بند کر دیں. اسلام امت کی بنیاد نظریے کے اوپر ہے، فلسفیانہ نعروں کے اوپر نہیں ہے. آج یہاں کوئی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، چند سال بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایک کرپشن کا نعرہ لگتا ہے، سب اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. 10 سال بعد اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جائیں گے. وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب تک اللہ کا دروازہ چھوڑتے رہیں گے ایسے ہی ہوگا جو ہو رہا ہے.
امت کی بنیاد نعروں اور فلسفوں پہ نہیں ہے۔ تو دو باتیں کی حضرات محترم، پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی علم آپ کو حاصل ہو، دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی علم کی روشنی میں آپ اپنا تجزیہ خود کریں کہ آپ کہاں فال کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امت کے اندر جو اختلاف ہے اس کی اختلاف اور خلاف کو سمجھیں۔ دو چیزیں، اختلاف اور خلاف۔ خلاف میں مخالفت، اختلاف مخالفت نہیں ہوتی، خلاف مخالفت ہوتی ہے۔ ہمارے عجیب معاشرہ ہے، یہاں اختلاف اور مخالفت کو ایک درجے پہ رکھا جاتا ہے۔ اختلاف میں اختلاف رائے، ڈفرینس آف اوپینین، مخالفت برائے مخالفت بلا دلیل دی ہے لیکن دلیل نہیں ہے۔ تو اختلاف اور مخالفت میں فرق کو سمجھیں۔ اتحاد امت کا تیسرا مرحلہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے، امت میں جو دلیل کی بنیاد پہ اختلاف ہے وہ کبھی بھی بنیادی نوعیت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا آپ کلیئر ہو جائیں، آپ کا ذہن اتنا نیٹ کلین ہونا چاہیے۔ امت کے اندر جو اختلاف ہے دلیل کی بنیاد پہ، وہ بنیادی نوعیت کا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اختلاف شمار نہیں، وہ تو حسن ہے، وہ تو ڈیفرنٹ موڈز آف اجتہاد ہیں۔ آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، آپشن ہے ضرورت کے موقع پر۔ آپ کے ہاں نہیں ہوتا، کثرت رائے پہ فیصلہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن نیچے اختلافی نوٹ بھی آتا ہے۔ اس اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت ہے تو لکھا جاتا ہے، کل کلا وہ اختلافی نوٹ اوپر آ سکتا ہے، حالات بدل جائیں۔ اگر معمولی انسان کے اختلافی نوٹ کو اتنی حیثیت دی جا سکتی ہے تو مختلف کا جو مجتہدین کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کی کتنی حیثیت ہوگی، وہ تو حسن ہے۔ امت کے اندر جو اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے وہ بنیادی نوعیت کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اجتہادی نوعیت کا ہوگا بس۔ اور جو امت کے اندر اختلاف برپا کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے، وہ تا قیامت ناقابل سمجھوتا ہے۔ چاہے وہ اختلاف کرنے والا نماز پڑھے، روزہ رکھے، حاجی نمازی ہو جائے، 70 حج کرے، پھر بھی اس کے ساتھ اتفاق تا قیامت نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے 62 حج کیے تھے، وہ چھوٹا حاجی نہیں تھا، الحاج تھا، ہر روز حرم میں موجود رہتا تھا۔ تو جو بنیادی نوعیت کا اختلاف ہے وہ تو برداشت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اختلاف اور خلاف میں فرق کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی ہے کہ آپ کو پہلے مرحلے کی طرف جانا ہوگا کہ آپ کو بیسک نالج تو ہو۔ حضرات محترم، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ بیسک نالج حاصل ہے؟ تو فتنے جڑ نہیں پکڑیں گے تو کیا کریں گے؟ آج سے سینکڑوں سال پہلے بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا تھا فتنوں کے لیے سب سے زرخیز ترین زمین برصغیر صغیر پاک و ہند ہے۔ یہ سب کانٹیننٹ کا جی زمین ہے، بڑی کھاد والی زمین ہے، فتنوں کے لیے بڑی زرخیز زمین ہے۔ یہاں کوئی نبی بنتا ہے مرزا قادیانی، اس کو امتی مل جاتے ہیں۔ یہاں کوئی مہدی مل جائے، اس کو پیروکار مل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں کوئی اللہ کا دعویٰ کرے، اس کو بندے مل جاتے ہیں۔ تاریخ آپ کے سامنے۔ چوتھی ہے کہ پانچویں ہے؟ چوتھی ہے غالباً۔ اتحاد کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ میں اختلاف ہے۔ کافی عرصے پہلے کی بات، ایک چینل والوں نے بلایا یکجہتی کے اوپر، کوئی کیا کہتے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ یکجہتی کے اوپر بات تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید میں اکیلا ہوں یا ایک دو اور ہوں گے، کیونکہ میں ہوسٹ ہی جاتا رہا ہوں، تو میں کہ شاید ایز اے ہوسٹ بلائیں گے یا ایز اے گیسٹ بلائیں گے۔ وہاں گئے تو سارے بیٹھے ہوئے تھے نعرے لگانے والے، یکجہتی والے پورے نابلی۔ میں تو ان مرغوں کے اندر چوزا تھا، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، میں تو ان کے درمیان ہی چھپ گیا، کیونکہ مجھے بڑے بڑے کراکلے اور بڑے بڑے جبے اور بڑے بڑے یہ ایسے پہننے نہیں آتے، سیدھی سی بات ہے۔ میں ان چیزوں سے ویسے ہی دور رہتا ہوں، میں ایسے ہی رہتا ہوں جی آپ کے درمیان میں، بس یہی ٹھیک ہے۔
نیچے الف با تا سا نہیں ہوگا، دو دو گز کے قراقلے پہنے ہوتے ہیں جناب علی. ہمیں پتا ہوتا ہے یہ بندہ نیل بٹا نیل ہے. مجھے وحشت طاری ہوتی ہے اس طرح. میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے. وہاں یکجہتی پہ بات شروع ہو گئی جی. ایون یہاں تک کہہ دیا گیا ہم اختلاف ہی نہیں ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے فلاں کو دعوت دی، آپ ادھر امام بارگاہ میں آ جائیں، میری مسجد میں آ جائیں، میں بیان کروں گا جمعے کو، جمعے کے دن میں آپ کے ہاں چلے جاتا ہوں، آپ کی امام بارگاہ میں آپ بیان کر لیں. ہمیں تو اختلاف ہی نہیں ہے. کس نے کہا ہم میں اختلاف ہے؟ دعائیں خیر ہونے لگی جی، امت میں اختلاف ہی نہیں ہے. چونکہ میں ان سب مرغوں میں چوزا تھا، سب سے آخر میں تقریباً میری باری آئی. میں کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ میں اختلاف ہے، تب قدم آگے بڑھے گا. حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں. تسلیم کریں کہ امت میں اختلاف ہے، تسلیم کریں کہ غلطیاں موجود ہیں. اصلاح تب ہوگی. اصلاح تسلیم کرنے سے ہوتی ہے، اصلاح آنکھ بند کرنے سے نہیں ہوتی. تسلیم کریں کہ امت میں اختلاف ہے. کیا امت میں شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے؟ جو کہتا نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر شیعوں کے اندر اختلافات نہیں ہیں، اثنا عشری ہے، نصیری ہے، زیدی ہے، بہت سے ہیں. وہ یہ میری ڈومین نہیں، یہ اہل تشیع کی ڈومین ہے، وہ بات کریں. میری ڈومین یہ کہ میں اہل سنت ہوں. کیا میری اہل سنت میرے طبقے میں اختلاف نہیں ہے؟ دیوبندی، سنی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث جتنے ہیں سب ہیں. کیا نہیں ہے؟ ہیں. تسلیم کریں کہ اختلاف ہے. اختلاف تسلیم کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آپ کا یہ ہے کہ پھر اختلاف کی نوعیت طے کریں. کس درجے کا اختلاف ہے، کس شدت کا اختلاف ہے. کیا اختلاف اس شدت کا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو؟ اگر اختلاف اس شدت کا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے تو پھر اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. غداروں اور وفاداروں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. جعلی اور اصلی نوٹ کو ایک درجے پہ نہیں رکھا جا سکتا. اگر ملک کے غدار اور وفادار ایک صف پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ ذوالجلال کی قسم اللہ کے دین کے غدار اور وفادار ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر مارکیٹ میں اصلی اور جعلی نوٹ دونوں کو ایک درجے کا ایک سٹیٹس حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ پاک کی قسم اصلی اور جعلی نوٹ کو ایک سٹیٹس کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اصلی اور جعلی دین میں فرق کیسے کریں گے؟ میرا آپ پر سوال ہے، آپ اصلی اور جعلی نوٹ میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ اصلی اور جعلی دین میں فرق کرنا اصلی اور جعلی نوٹ میں فرق کرنے سے اللہ پاک کی قسم زیادہ آسان ہے. بات صرف دلچسپی کی ہے، بات نفع نقصان کو سمجھنے کی ہے، بات ضرورت کی ہے. میری اور آپ کی ضرورت نوٹ ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ نوٹ جعلی ہے یا نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. چونکہ میری ضرورتیں دلچسپیاں دین کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، لہذا سمجھ میں نہیں آتا کہ اصلی اور جعلی دین کون سا ہے. تو پہلے ہی تو یہ طے کریں اختلاف ہے، پھر اختلاف کی نوعیت طے کریں اختلاف کس درجے کا ہے. اختلاف ناقابل برداشت ہے، باہر کھڑا کر دیں اس کو. ایک شخص قرآن کو مکمل قرآن ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کو امت مسلمہ کی باؤنڈری سے باہر نکال دیں. ایک اگر امتی اپنے آپ کو امتی کہتے ہوئے حدیث کا انکار کر رہا ہے، اس کو باہر کھڑا کر دیں. وہ منکرین حدیث کے صف میں ہے، اس کو باہر کھڑا کر دیں. ایک بندہ قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، صحابہ کی عظمت اور تقدس کا قائل نہیں، اس کو باہر کھڑا کر دیں. ایک بندہ قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، لیکن جو صحابہ کا پیراڈائم آف اجتہاد ہے اس کو یک دم کیا کہتے ہیں اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے ایک خود ساختہ اجتہاد لے آتا ہے، خود ساختہ پیراڈائم لے آتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اس کو امت مسلمہ سے باہر کھڑا کر دیں. کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کام میرا اور آپ کا ہے. اس کے لیے وہی پہلا مرحلہ درکار ہے، بیسک نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے ائمہ اربعہ کی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ڈفرنٹ موڈز آف اجتہاد ہیں.
اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ضرورت کے وقت ائمہ مجتہدین ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا خاوند غائب ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، میں خود حنفی ہوں فروعی مسائل میں، لیکن احناف کے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، مجھے کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، اس کا شوہر لاپتہ ہے، آخری اطلاع یہی تھی وہ زندہ ہے، جب تک اس کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی یہ اس کی بیوی ہے، یہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی۔ یہ قیاس ہے، یہ قیاس ایک موڈ ہے اجتہاد کا۔ امام ابو حنیفہ اس کو لے کے فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اپنی اوپینین کو حرف آخر قرار نہیں دیتے۔ بڑے بڑے ائمہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ امام مالک آ گئے، امام مالک امام ابو حنیفہ سے صرف 13 سال چھوٹے ہیں اور ان کے ہم اثر ہیں۔ امام مالک نے کہہ دیا جس عورت کا خاوند لاپتہ ہو جائے حکومت وقت کو قانون کے مطابق اطلاع دے دی جائے، جیسے قانون ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، 4 سال تک اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، 4 سال کے بعد بھی نہ ملے تو اس کو اس کو مردہ قرار دیا جائے، یہ عورت عدت گزارنے کے بعد شادی کر لے۔ تمام ائمہ کا اس پر فتویٰ ہے، امام مالک کے قول پہ فتویٰ ہے۔ یہ ہیں ڈفرنٹ موڈز آف اجتہاد، اور انہوں نے کس موڈز کو لیا؟ مصالح مرسلہ، استصلاح۔ اسلامک جورسپروڈنس جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مصالح مرسلہ کو لیا، قیاس کو نہیں لیا۔ یہ ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ اختلاف رائے ہے، یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے فروعی مسائل میں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا دلیل کی بنیاد پہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ کبھی بھی بنیادی نوعیت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اختلاف کی حقیقت تسلیم کریں، پھر طے کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف بنیادی نوعیت کا ہے، مجھے سائڈ پہ لگا دیں، اور اگر میرے اور آپ کے درمیان اختلاف بنیادی نوعیت کا نہیں ہے، اجتہادی نوعیت کا ہے، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ بنیادی نوعیت کا جو اختلاف ہے تا قیامت اس سے سمجھوتا ناممکن ہے، اور جو اجتہادی نوعیت کا اختلاف ہے تا قیامت وہ اختلاف شمار نہیں ہوتا۔ آپ ہی سامعین ہیں، میں رفع دین کے بغیر نماز پڑھاتا ہوں، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے ہیں میرے سامعین میں رکوع سجود میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، تو میرے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو دیکھتے ہوئے میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پھر یہ میری غلطی ہے، اور آپ کو بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ بھی اپنا سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اجتہادی نوعیت کا اختلاف شمار ہی نہیں ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے مختلف طریقے ہیں، امت ان پہ عمل کر رہی ہے، بس۔ اگلی بات، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے 3-4 باتیں عرض کی، جو دیر سے آنے والے ساتھی ہیں، پھر میں ہلکا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اتحاد امت کا اولین مرحلہ یہ کہ بیسک نالج اور یقین ہو۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ اس بیسک نالج کی روشنی میں آپ اپنا تجزیہ کریں، انالیسس کریں، آپ کہاں فال کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اختلاف اور مخالفت کی حدود قائم کریں۔ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، مخالفت بغیر دلیل کے ہوتی ہے، یہی بات کی۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اختلاف کی حقیقت کو تسلیم کریں کہ ہم میں واقعی اختلاف ہے، ہم میں خدا کی قسم بنیادی نوعیت کا اختلاف بھی ہے، ہم میں خدا کی قسم اجتہادی نوعیت کا اختلاف بھی ہے۔ ہم ایسی امت مسلمہ ہیں کہ ہم نے غداروں کو بھی اپنے ہاں جگہ دی ہوئی ہے، قرآن کا انکار وہ بھی مسلمان، حدیث کا انکار وہ بھی مسلمان، صحابہ کے تقدس کا انکار وہ بھی مسلمان۔ یہ عجیب ہم نے اسلام کا ایڈیشن پیش کیا ہوا۔ اگلا مرحلہ اتحاد امت کا 5واں مرحلہ یہ ہے، اتحاد امت کا 5واں مرحلہ یہ ہے کہ آپ اتحاد کا مرکزی نقطہ طے کریں جس پر میرے اور آپ کے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ مرکزی نقطہ انسان طے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہر بندہ اپنی شرائط پہ اتحاد چاہتا ہے، ہر بندہ اپنی شرائط پہ اتحاد چاہتا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اور اس کی شرائط پہ اتحاد ہوتا تو دوسروں کو وہ شرائط منظور نہیں ہوتی۔
قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم بھی اتحاد کی بات کرتا ہے، لیکن قرآن کریم اپنی شرائط پر اتحاد کی بات کرتا ہے. قرآن کریم جہاں اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتا ہے وہاں مرکزی نقطہ اتحاد بھی خود ہی فراہم کرتا ہے. آ جاؤ اس پر آ جاؤ. وہ تو میں نے پہلی آیت پڑھی وہی سنا دیتا ہوں. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تمہارا دین ایک ہی دین ہے بس، تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے بس، انبیاء کی جماعت. تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے بس، ملت توحید. وانا ربکم، قدر مشترک یہ ہے اللہ کی وحدانیت. اور اس سے بھی واضح ترین آیت بتا دوں، آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا. قل یا اہل الکتاب، میرے نبی اعلان کر دیں، بتا دیں اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایک اتحادی نقطے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان نظریاتی طور پر مسلم ہے. وہ کیا نقطہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بھی، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آپ حیران ہوں گے، آج بھی انجیل اور تورات کے جو نسخے ہیں، بائبل کے جو نسخے ہیں، ان میں توحید نظریاتی طور پہ مسلم ہے، عملی طور پہ نہیں، نظریاتی طور پہ. جیسے وفد نجران، مشہور ترین بخاری میں اس کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلموا، تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اسلمنا، ہم تو پہلے ہی اسلام پر ہیں. وہ اپنے آپ کو اسلام پہ سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا اسلام قبول کرو، ان کا ہم تو پہلے ہی اسلام پر ہیں. اور یہود و نصارہ وہ بھی یہی کہتے تھے، ہم توحید کو مانتے ہیں. توحید کو مانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. توحید کو مانتے ہوئے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. توحید کو مانتے ہوئے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو حلال اور حرام کرنے کی طاقت، ساورنٹی دے دی. پھر توحید کہاں رہی؟ ایک ہے زبان سے توحید کی بات کرنا، ایک ہے عملی طور پر مظاہرہ کرنا. یہاں اسلام انہیں خاموش کروا رہا ہے. ارے میں کوئی نئی بات لے کے نہیں آیا، میرے نبی آپ کہہ دیں میں کوئی نئی بات لے کے نہیں آیا. آ جاؤ قدر مشترک پر، تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، تم بھی کہتے ہو توحید، میں بھی کہتا ہوں، تو توحید آ جاؤ توحید پر. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اعتقادی بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والی ذات اللہ کی، بنانے والی ذات اللہ کی، بگاڑنے والی ذات اللہ کی. یہ عبادت اعتقادی ہے. اس کا اظہار زبان سے عبادت قولی ہے. پھر اللہ کی تعظیم میں ڈونیشن دینا، مال خرچ کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، عید الفطر پہ فطرانہ دینا، عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا عبادت مالی ہے. اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، صفا مروہ پہ دوڑ لگانا، حج کرنا، احرام باندھنا، یہ سب عبادت بدنی ہے. کہا جاؤ پھر عبادت یہ ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب بھی نہیں مانیں گے. آ جاؤ، یہ قرآن نے ان کو ہٹ کیا ہے کیونکہ وہ اپنے احبار و رہبان کو رب تسلیم کرتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. قرآن کا یہ غلط مطلب نہ لے کہ قرآن نے ان کو توحیدی قرار دیا ہے. قرآن انہیں شرمندہ کر رہا ہے، تم نظریاتی توحید کی بات تو کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو. آج جو نقطہ اتحاد یہ ہے، نقطہ اتحاد مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے بس. قرآن اتحاد کی بات کرتا ہے تو نقطہ اتحاد بھی خود پیش کرتا ہے، اپنی شرائط پہ بات کرتا ہے. قرآن کچھ لو کچھ دو کے اصول پر اتحاد کی بات نہیں کرتا. جبکہ ہمارے معاشرے میں اتحاد کس بلا کا نام ہے؟ ہمارے معاشرے میں اتحاد یہ ہے جو بھی اسلام کا نام لے اس کو مسلمان سمجھو. ہمارے معاشرے میں اسلام یہ ہے، جو بھی بس اسلام کا دعویٰ کرے اسے مسلمان سمجھو، بھلے وہ قرآن کا انکار کرے، حدیث کا انکار کرے، صحابہ کے تقدس کا انکار کرے، اپنے پیراڈائم پیش کرے، 1400 سال کے کنسنسس کو وائلیٹ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ہاں. یہ عجیب ہمارے ہاں اسلام اتحاد کی بنیاد ہے.
پھر ہمارے ہاں اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے ہر چیز برداشت کرو. صرف ماں کو گالی برداشت نہیں کرنی، دین کو گالی پڑے برداشت کرو. ٹالرنس. ایک طرف فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے بعد جو ہے اس کو برداشت کرو. نبی کے خاکے بنائیں، برداشت کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک اگلا بھی ہے ہمارے ہاں معاشرے میں اتحاد کی بنیاد، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ. اگر آپ کا مسلک بنیادی نوعیت کا اختلاف ہے وہ تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے. اگر فروعی نوعیت کے اختلاف ہے وہ تو حسن ہے ہمارا، لیکن جملہ بڑا مجمل ہے. اگر آپ غلط چیز سے چمٹے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ غلط ہیں. وفاداروں اور غداروں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جملہ کہیں فٹ ہوتا کہیں فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سیاسی بیان ہے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ہر طرف ہم اس کی ناک ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اس لیے کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے. اجتہادی نوعیت کے اختلاف حسن ہے، بنیادی نوعیت کے اختلاف سراسر گند ہے جو برداشت نہیں ہے. تو حضرات محترم، بات بھی 2 منٹ رہتے میں اپنی بات کو ختم کروں. بات یہ ہے حضرات محترم، اتحاد امت کا راستہ میرے اور آپ کے شعور سے شروع ہوتا ہے. بس میں اور آپ، مجھے اور آپ کو بیسک نالج ہو، بیسک اویئرنیس ہو، یقین پختہ، یقین محکم حاصل ہو. وہ کیا ہے علامہ کا شعر؟ یقین محکم عمل پہ ہم فاتح عالم. یقین محکم حاصل ہو آپ کو، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. قرآن پہ مکمل یقین ہو. قرآن 40 سپارے نہیں 30 ہی سپارے ہیں. بس کسی کی بکری نے قرآن کو نہیں کھایا. قرآن مکمل طور پہ محفوظ ہے. حدیثیں محفوظ ہیں. جو حدیثیں وہ صحیح ہیں. حدیث کے بغیر تو آپ 1 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. صحابہ ہیں، ان پر بھی ایمان ہے. اور یہ اتحاد کی بنیاد قرآن فراہم کر رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ. پہلا سپارہ آخری سورت، آخری رکوع ہے، جا کے پڑھ لیں. اے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، تمہاری طرح آنے والے لوگ اسلام لے آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا میری بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے. 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی. وہ لوگ ہیں جو میرے نقش قدم پہ ہوں گے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوں گے. اتحاد کی بنیاد تو ہمارے نبی نے خود فراہم کر دی. قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے. جو اس پہ نہیں آتا، اتحاد کے جتنے نعرے لگائے، اسلام ایمان کے جتنے نعرے لگائے، امت مسلمہ کی باؤنڈری سے باہر رکھ کر اس سے بات کریں. اگر آپ اندر لا کے بات کریں گے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ باہر رکھ کے اس سے بات کریں، پھر بہت آسانی ہوتی ہے ان سے بات کرنے میں. آپ روٹ کاز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرات محترم، یہی وہ چیزیں تھیں جس پر مجھے آج بات کرنی پڑی. اتحاد امت اور صراط مستقیم، کہ اتحاد امت کا آغاز میرے اور آپ کے شعور سے شروع ہوتا ہے. بیسک نالج. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان آتی ہو. کتنا المیہ ہے. سائنس کے لیے انگلش ضروری، قانون کے لیے انگلش ضروری، دین کے لیے عربی ضروری نہیں، ٹرانسلیشن پہ اکتفا ہے. ارے ٹرانسلیشن تو کوئی زبان ہی نہیں ہوتی. ٹرانسلیشن جسٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. احساسات اور جذبات کی 100% نمائندگی نہیں ہوتی. تو خدا کے لیے اگر آپ پڑھ نہیں سکے، آپ کے گھر کا سسٹم نہیں تھا، آپ کے تعلیمی نظام کا، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں امت بننے نہیں دیتا، ہمارے گھر کا نظام ہمیں امت واحدہ بننے نہیں دیتا، ہمارا اپنا نفس کا نظام ہمیں امت واحدہ بننے نہیں دیتا. تو خدا کے لیے شروع کر لیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ کچھ تو شروع کر لیں. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. جو چیز پوری حاصل نہیں ہو سکتی تو پوری چھوڑی بھی نہیں جا سکتی. عربیت کے پیچھے پڑ جائیں. اتنی تو آپ کو شدھ بدھ ہو جائے قرآن کے الفاظ کے معنی کس کے کیا بن رہے ہیں. قرآن کے ترجمے سے گزرنا شروع کر دیں، بیسک نالج گین ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن نے جو باتیں عام فہم انداز میں سمجھائیں وہ معاشرے کے کس طبقے میں پائی جاتی ہیں، بس اس کے پیچھے لگ جائیں. بہت آسان ترین کام ہے.
جہاں تک فقہی مسائل کی بات ہے وہ تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کو پوچھنا پڑے گا، لیکن جہاں تک بیسک نالج کی بات ہے اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسک نالج قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں اور ترجمے سے شروع ہو جائیں، تشریح میں بھی نہ جائیں، کسی اسکول آف تھاٹ کا ترجمہ لے لیں، بلکہ قرآن آسان تحریک والوں نے تو ہر اسکول آف تھاٹ کے سائن کروائے ہوئے ہیں کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، بس آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، نیچے ان کی رہنمائی پہ نہ جائیں، جہاں ترجمے وہاں چلے جائیں، جو سمجھ میں آتا ٹھیک، سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک، ایک دفعہ قرآن سے آپ گزر جائیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے کہ نہیں، بیسک نالج حاصل ہوتا ہے کہ نہیں، یقین محکم حاصل ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس علم اور اس یقین کی روشنی میں سارے فیصلے آپ خود کریں، اتحاد امت خود ہی وقوع پذیر ہو جائے گا۔ یہ ایک نیچرل اور میرے اور آپ کے بس کے اندر ہے یہ پروسیس، اگر آپ اس پروسیس کے ذریعے نہیں گزریں گے تو بھول جائیں اتحاد امت نام کی کوئی چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔